اللہ رحم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ احکام مشروعہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد شارح کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے ان احکام مشروعہ کے اسباب کے بیان کو شروع کیا علامہ فخر الاسلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ مناسب یہ تھا کہ اس کو قیاس کے باب کے بعد جو اسباب اور علل کی بحثیں ہیں ان مباحث میں اس کو ذکر کرتے، جیسے کہ صاحب توضیح نے کیا ایسا ہی کرتے، لیکن علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ نے چونکہ قیاس سے پہلے ذکر کیا، سنت کے بحث سے بھی پہلے ذکر کیا، اس لیے مصنف بھی ان کے مقلد ہیں، اس لیے انہوں نے بھی ان کے اتباع میں یہیں ذکر کیا۔ جی ہاں، ظاہر بات ہے فائدے کی چیز ہے تو فائدہ دینے کے لیے مصنف کی ایک حرص ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ قیاس کا باب نہیں پڑھتے، تو فائدے کی شے ہے پہلے سے لے لو، ان میں سے اکثر چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، صرف اعادہ ہے۔ فقال فرمایا فصل الامر والنہی باقسامہما، یہ جو امر کی بحث ہے اور نہیں ہے، امر اور نہیں ان کی جتنی بھی اقسام ہے، امر مؤقت تھا، امر مطلق تھا، امر موسع تھا، امر مضیق تھا، اس کے وقت تنگ تھا، یا نہیں ہے تو نہیں عن افعال حسیہ، یا نہیں عن الافعال شرعیہ، یا نہیں لعینہ تھا، یا نہیں لغیرہ، یہ جتنی بھی نہیں کی اور امر کی اقسام ہے یہ سب کے سب احکام مشروعہ کے طلب کرنے کے لیے، احکام مشروعہ کے طلب کرنے کے لیے، احکام مشروعہ کو طلب کرنے کے لیے ہے۔ شارح کہتے ہیں یہاں احکام سے مراد، ماتن نے احکام ذکر کیا، احکام سے مراد محکوم بہا ہے، حکم سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ہے محکوم، ان احکامات کے ذریعے سے جو چیز ثابت کی گئی ہے وہ محکوم بہا مراد ہے، یعنی عبادات یا معاملات وغیرہ، عقوبات وغیرہ۔ اور طلب سے مراد عام ہے، چاہے وہ اس کا کرنا طلب کیا گیا ہو یا اس سے روکنے کو طلب کیا گیا ہو، تو امر اور نہی دونوں کو شامل ہے۔ یہ جتنے بھی احکام مشروعہ ہے یعنی محکوم بہا ہے، عبادات وغیرہ ہیں، ان کے کچھ اسباب ہیں، اس فصل میں ان کے اسباب کو ذکر کریں گے کہ عبادات وغیرہ جتنے بھی محکوم بہا ہیں ان کے اسباب کیا ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں ان کے اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ان عبادات کی اضافت اور نسبت کی جاتی ہے، وہ ان کے اسباب ہیں۔ اسباب ہے یعنی علل ہے، اس کی علتیں ہیں، سبب بول کر مراد علت لی ہے کہ ان عبادات وغیرہ کی، معاملات وغیرہ کی کچھ علتیں ہوتی ہیں جن کی طرف ان عبادات وغیرہ کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر شے میں مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نماز فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ اللہ نے فرض کی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، کیوں فرض ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض کی ہے۔ حج فرض ہے، بے اور شراء صحیح طریقے سے ضروری ہے، فرض ہے، بے فاسد منع ہے، بے باطل ناجائز ہے، تو اس کے مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے غائب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم سے غائب ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ابھی نماز کا مطالبہ ہو رہا ہے،
یا ابھی زکوٰۃ کا مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے، یا ابھی ہم سے حج کا مطالبہ ہو رہا ہے، یہ بات ہم سے مخفی ہے۔ تو چونکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ ہم سے مخفی ہے، غائب ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو بظاہر پر ان عبادات کا، ان معاملات کا، ان محکوم بہا کی نسبت کی گئی ہے ظاہر کے اعتبار سے، اور اسباب کی طرف کر لی گئی کہ جب یہ سبب آپ کو نظر آ جائے سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے اس عبادت کا یا اس حکم شرعی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ان اسباب، ان مسببات کے لیے، ان عبادات اور معاملات وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب ظاہریہ مقرر کر دیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے نماز کا تقاضا کر رہے ہیں، یا ہم سے حج کا تقاضا کر رہے ہیں، یا روزے وغیرہ کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان اسباب کو ذکر کریں گے، جیسے کہ عالم کا حادث ہونا، حدوث العالم، عالم کا حادث ہونا یہ ایمان کے واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو عالم کا حادث ہونا یہ سبب ہے وجوب ایمان کے لیے، اس لیے کہ اگر عالم حادث نہ ہوتا تو پھر لوگ صانع کا بھی محتاج نہ ہوتے، چونکہ یہ حادث ہے اس لیے لوگ صانع کے محتاج ہیں۔ جب صانع کے محتاج ہیں تو صانع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا واجب ہو گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے واجب ہونے کے لیے دو مقولے ہیں، ایک مقولہ عربی کا مشہور ہے، دوسرا مقولہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا البعر تدل علی البعیر، مینگنی یہ اونٹ پر دلالت کرتی ہے، وآثار المشی تدل علی المسیر، اور پاؤں کے چلنے کے جو نشانات ہیں یہ چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں۔ فہذا الہیکل العلوی، تو یہ جو بلند بالا اور بڑا آسمان ہے، والمرکز السفلی یا سفلی، اور یہ جو زمین ہے، اما یدلانی، کیا یہ دلالت نہیں کریں گے دونوں علی الصانع العلیم الخبیر، ایسی ذات پر کہ جو بنانے والا ہے اور علیم اور خبیر ذات ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ اس پر دلالت نہیں کریں گے؟ استفہام انکاری ہے، انہیں ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح اعرابی کا مقولہ ہے، دیہاتی کا مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ البعرۃ تدل علی البعیر، صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو اور اونٹ کی مینگنی نظر آ جائے تو یہ دلالت کرتی ہے، تدل علی البعیر، اونٹ پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے کیونکہ مینگنی موجود ہے۔ وآثار الاقدام تدل علی المسیر، اور پاؤں کے جو نشانات ہیں یہ چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں۔ فسماء ذات ابراج، تو ایسا آسمان جو برجوں والا ہے، وارض ذات فجاج، اور ایسی زمین جو دروں والی ہے، کشادہ راستوں والی ہے، ذات فجاج جو کشادہ راستوں والی ہے، کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ کیسے دلالت نہیں کرے گی لطیف اور خبیر، باریک اور خبیر ذات پر؟ تو جب ایک مینگنی اونٹ پر دلالت کر سکتی ہے تو جب اتنا بڑا آسمان اور زمین کو آدمی دیکھتا ہے تو وہ ضرور استدلال کرے گا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ لہذا یہ حدوث عالم، تغیر عالم، یہ دلالت کرتا ہے ایک صانع پر، اسی سے آدمی، یہی سبب بنتا ہے ایمان کے واجب ہونے کا، اس لیے ایمان کے وجوب ایمان کا سبب حدوث عالم ہے۔ ایسا ہی وقت ہے، یہ وقت سبب ہے نماز کے لیے واجب ہونے کے لیے، نماز کے نفسی وجوب کا سبب وقت ہے، نماز کے نفسی وجوب کا۔ اب جو ہی وقت داخل ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا، کون سے نماز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
یا جو ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس لیے وقت یہ نماز کے لیے سبب ہے. اور رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو یہ روزے کے لیے، روزے کے واجب ہونے کے لیے نفس وجوب کا سبب ہے. خیال کرنا، وقت نفس نماز کا سبب ہے، اور نماز کے ادا کے لیے سبب وہ امر کا صیغہ ہے، وہ توجہ الخطاب، اللہ تعالیٰ کے امر کا متوجہ ہونا ہے. تو اوامر جو ہے یہ وجوب ادا کے لیے ہیں، اور وقت نفس وجوب کا. اسی طرح شہر رمضان کے مہینے کا حاضر ہونا، موجود ہونا، یہ نفس صوم کا سبب ہے، اور وجوب صوم کے لیے، ادا کے لیے، وجوب ادا کا سبب وہ امر کا صیغہ ہے. اسی طرح وہ سر الذی یمونہ ویلی علیہ، وہ سر کہ جس کے آدمی بوجھ اٹھاتا ہے، جس کے نان و نفقہ کا خرچہ اس کو دیتا ہے، اور اس نان نفقے کا خرچہ اٹھاتا ہے اور اس کی کفالت کرتا ہے، تو یہ سبب ہے صدقۃ الفطر کے لیے. لہذا صدقۃ الفطر کا سبب وہ ایسا سر ہے کہ جس کا بندہ نفقے کا خرچہ اٹھاتا ہے اور اس کی کفالت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. اسی طرح بیت اللہ یہ سبب ہے حج کے لیے، چونکہ بیت اللہ ایک ہے، اس لیے عمر بھر میں حج بھی ایک ہے. وقت اس کے لیے سبب نہیں، بلکہ وقت اس کے لیے شرط ہے، وقت سبب نہیں. لہذا جب وقت سبب نہیں ہے تو اس لیے وقت کے تکرار سے حج میں بھی تکرار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شرط ہے، سبب نہیں ہے. وہ شرط بھی ہے اور ظرف بھی ہے. اسی طرح زمین کا نامی ہونا، حقیقی پیداوار کے ساتھ زمین کا بڑھنے والا ہونا، یہ سبب ہے عشر کے واجب ہونے کے لیے. اور زمین کا تقدیراً بڑھنے والا ہونا، یہ خراج کے وجوب کے لیے سبب ہے. اسی طرح نماز سبب ہے طہارت کے واجب ہونے کے لیے، وضو کے طہارت حکمیہ ہو یا طہارت حقیقیہ ہو، اس کے وجوب کا سبب نماز ہے. طہارت صغریٰ ہو یا طہارت جیسے وضو ہے، یا طہارت کبریٰ ہو جیسے کہ غسل کے لیے، تو ان کا سبب نماز ہے. نماز طہارت کے وجوب کا سبب ہے، طہارت کے مشروعیت کا سبب ہے. طہارت کے وجوب کا سبب نماز کی مشروعیت ہے، نماز کی مشروعیت ہے. 3 قول اس میں ہے کہ آیا طہارت کے وجوب کا سبب کیا ہے. تو ایک قول شارح نے ذکر کی ہے کہ طہارت کے وجوب کا سبب یہ نماز کی مشروعیت ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ طہارت کے وجوب کا سبب وہ ارادہ صلات ہے، نماز کی مشروعیت نہیں بلکہ ارادہ صلات ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ طہارت کے وجوب کا سبب وہ نفس حدث ہے، بے وضو ہونا. اسی طرح تعلق البقاء المقدور بالطاعات، اس کائنات کے بقا کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کائنات کے بقا کا متعلق لین دین کا کائنات کے بقا کے ساتھ متعلق ہونا، یہ سبب ہے معاملات کا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بقا کا فیصلہ کیا کہ یہ کائنات قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت تک باقی رہنے کے لیے 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. 2 ایسے چیزیں ہیں کہ وہ 2 چیزیں جاری رہیں گی صحیح طریقے سے تو یہ کائنات قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے گا. چونکہ اللہ نے اس کے لیے کائنات کو
قیامت تک باقی رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ان لوگوں کے درمیان میں معاملات رکھے ہیں، اور معاملات ہیں اور نکاح وغیرہ، معاملات یعنی بے شراء اور نکاح وغیرہ کے، یہ ان کے درمیان میں رکھے ہیں۔ ایک تو ان کے درمیان لین دین کو جاری کرنے کے لیے، اور دوسرا ان کے توالد اور تناسل کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو اس انسانوں کے توالد اور تناسل کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ان کے درمیان نکاح کو مشروع کیا۔ تو توالد اور تناسل دو طریقوں سے آ سکتی ہے، ایک غلط طریقے سے زنا وغیرہ سے، اور دوسرا صحیح طریقے سے نکاح سے۔ لہذا ان کے درمیان توالد اور تناسل، ان کے اولاد کو، ان کے نسل کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے نکاح کو باقی رکھا اور مشروع کیا۔ دوسرا، اس نفس انسانی، نسل انسانی اور نفس انسان کو باقی رکھنے کے لیے ان کے درمیان معاملے کو رکھا۔ اگر یہ معاملات بھی دو طریقے سے ہوں گے، یا ناجائز طریقے سے ہوں گے، لوٹ مار سے ہوگا اور چوری سے ہوگا، ڈاکے سے ہو، یہ معاملہ چلتا رہے گا، انسان کا نفس باقی رہے گا، اور یا یہ کہ وہ جائز طریقے سے ہوگا، بے اور شراء سے ہوگا، میراث وغیرہ کے احکامات سے ہوگا، ان کے درمیان میراث جاری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں معاملات کو رکھا۔ یہ نکاح اور معاملات اگر صحیح طریقے سے جاری رہیں گے تو یہ نسل انسانی، یہ بھی، اس میں بھی توالد و تناسل جاری رہے گا، اور انسان کی جو نفس ہے، ذات انسان، یہ بھی قیامت تک باقی رہے گا اگر ان کے درمیان معاملات بھی شرعی طریقے سے جاری رہیں گے۔ تو معاملات کے وجوب کا سبب، نکاح کے وجوب کا سبب، وہ اس عالم کا قیامت تک باقی رہنے کا فیصلہ ہے۔ چونکہ اللہ نے اس عالم کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے، اس لیے یہ عالم قیامت تک باقی رہے گا، لیکن یہ جب تک یہ لین دین اس کے ساتھ متعلق ہو، معاملات شرعی طریقے سے جاری رہیں، تو یہ عالم قیامت تک باقی رہے گا۔ تو معاملات کے لیے کہ وجوب کا سبب قیامت تک کا، یہ اس عالم کا قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ قیامت تک انسان کی بقا کے لیے اور اس کے توالد اور تناسل کے باقی رکھنے کے لیے یہ جو احکامات جاری کیے ہیں، یعنی ان کے درمیان معاملات کو مشروع کیا اور نکاح وغیرہ کو مشروع کیا، یہ احکامات انسان کے ساتھ خاص ہے، حیوانات کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حیوانات اس سے مستثنیٰ ہے، حیوانات اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ احکامات انسانوں کی بقا کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تبھی باقی رہیں گے قیامت تک کے لیے کہ جب ان کے درمیان معاملات صحیح طریقے سے جاری ہوں، معاملات نکاح وغیرہ صحیح طریقے سے جاری ہوں گے تو یہ قیامت تک یہ باقی رہیں گے اور عالم باقی رہے گا۔ باقی حیوانات وہ قیامت تک ویسے ہی باقی رہیں گے، ان کے لیے درمیان میں معاملات، اس لیے حیوانات کے درمیان معاملات کی ضرورت نہیں ہے، بے اور شراء کی، بے صحیح ہو یا فاسد ہو، یا لوٹ مار کی، وہاں اس کے لیے احکامات نہیں ہیں۔ اس لیے وہ جہاں اپنا کانا دیکھتے ہیں وہ وہاں سے لوٹ کر لے جاتے ہیں، چوری کر کے لے جاتے ہیں، غصب کر کے لے جاتے ہیں، یا کہیں اگر بلّا اور بلی میں تعلقات قائم ہو جائے یا کتا اور کتی میں تعلقات قائم ہو جائے تو خدا کے واسطے اس پر رجم کے اور جلد کوڑے مارنے کے سزا حدود جاری نہ کیے جائے، اس لیے کہ یہ معاملات حیوانات کے لیے نہیں ہے، یہ احکامات کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن لوگ حیوانات پر بھی وہی حدود جاری کر لیتے ہیں اور رجم کی سزائیں دینے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ احکامات ان کے لیے نہیں ہے۔ امر اور نہیں اور جتنے بھی احکامات ہیں یہ متعلق ہیں بندوں کے ساتھ ہیں، انسانوں کے ساتھ متعلق ہیں، نہ کہ حیوانات کے ساتھ۔ حیوانات قیامت تک باقی رہیں گے بغیر معاملات کے، بغیر نکاح کے، ان کا کام چلتا رہے گا،
لیکن انسانوں کے لیے ان کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے معاملات اور نکاح ضروری ہے صحیح طریقے پر۔ یہ وہ عبادات اور معاملات ہیں جن کے لیے اسباب کو مشروع کیا گیا ہے، اور ان عبادات کی نسبت کی جاتی ہے ان اسباب کی طرف ظاہراً، جبکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ معاملات قیامت تک معاملات درست ہو یا نہ ہو تب بھی تو قیامت تک عالم بھی باقی رہے گا انسان رہے گا، لیکن ایک وقت تک رہے گا، عالم بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے ظلم کے ساتھ، کفر کے ساتھ جاری رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ تو جب ظلم بڑھ جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، سیلاب آئے گا، کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی نا۔ اس لیے کہ ایک ملک چڑھائی کرے گا دوسرے ملک پر، نظام عالم برباد ہوگا۔ تو جہاں ضروری تو نہیں کہ سب ایسا ہو، کہیں نہ کہیں پر تو شریعت پر عمل ہوگا، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو ہوں گے۔ جہاں بگڑیں گے وہاں پر وہ باقی نہیں رہیں گے، اور یہ ہے جہاں ظلم بڑھتا ہے وہ لوگ مٹ جاتے ہیں، ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ پورا عالم تباہ ہو تو یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو وہاں تک تو باقی رہے گا، لیکن کفر کے ساتھ چل جاتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ عقوبات کے حدود اور کفارات کے ان کے اسباب وہ ہیں کہ جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، جن کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے وہی ان کے اسباب ہیں۔ جیسے کہ حد زنا کا سبب زنا ہے، حد سرقہ کا سبب سرقہ ہے، چوری ہے۔ اسی طرح کفارے کا جو سبب ہے، قصاص کا جو سبب ہے، قصاص کا سبب قتل عمد ہے۔ تو یہ جو کفارے کا سبب ہے، کفارے کا سبب ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایسی چیز کے درمیان، جو ایسی دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے کہ جس میں ممانعت کا بھی پہلو ہے اور اباحت کا بھی پہلو ہے۔ کفارے کا سبب ایسا ہے کہ جس میں عبادت بھی ہے، جو مباح بھی ہے اور جو ممنوع بھی ہے، چونکہ کفارہ خود دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے۔ جو آدمی کفارہ دیتا ہے، چاہے کفارہ یمین ہو یا کفارہ قتل ہو یا کفارہ زہار ہو، تو کفارے میں چونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہے، ایک ان میں عبادت کا پہلو ہوتا ہے اور ایک ان میں سزا کا پہلو ہوتا ہے۔ کفارے میں گردن کو آزاد کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ عبادت ہے، اور چونکہ اللہ کی رضا کے لیے تو روزے نہیں رکھتا، اللہ کی رضا کے لیے گردن آزاد نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کپڑا نہیں پہناتا، نہ کھانا کھلاتا ہے، بلکہ چونکہ انہوں نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی، قسم توڑ دیا، یا کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کیا، زہار کا ارتکاب کیا یا قتل خطا کا ارتکاب کیا، اس کے بدلے میں سزا کے طور پر گردن آزاد کی ہے۔ اس لیے چونکہ کفارہ خود دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے، عبادت اور عقوبت۔ ایسا ہی ان کا جو سبب ہے وہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے اباحت اور دوسرے ہے ممانعت، حظر ہے، ممنوع ہے، حرام چیز ہے، ناجائز کام ہے، دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ ضروری ہے، چونکہ کفارہ خود دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے تو ضروری ہے کہ ان کا سبب بھی دو کے درمیان میں دائر ہو، تاکہ عبادت کی نسبت اباحت کی طرف ہو اور عقوبت کی نسبت ہو ممانعت کی طرف ہو۔ شارح کہتے ہیں ضروری ہے، شارح کہتے ہیں ضروری ہے، چونکہ کفارہ خود دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے، ایسا ہی ان کا سبب بھی دو چیزوں کے درمیان دائر ہونا ضروری ہے۔ لیکن محشی کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی ضروری، اس کے ضروری ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے
اور مثال سمجھا رہے کہ دیکھو توبہ کرنا فرض ہے، توبہ کرنا گناہوں سے، اگر گناہ کر لے تو توبہ کرنا فرض ہے، اور توبہ عبادت ہے۔ اس عبادت کا سبب کیا بنا؟ توبہ عبادت ہے، اس کا سبب گناہ بن گیا۔ لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کفارہ اگر عبادت اور اس میں عقوبت دونوں پہلو ہوں تو اس کا سبب گناہ نہیں ہو سکتا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عبادت کا سبب گناہ ہو۔ اس سے شارع نے تو کہہ دیا کہ ضروری ہے۔ کفارہ جیسے دو چیزوں کے درمیان دائر ہے تو اس کا سبب بھی دو کے درمیان دائر ہونا ضروری، لیکن محشی کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ عبادت کا سبب کوئی گناہ نہ بن سکتے ہوں، بلکہ بن سکتے ہیں۔ توبہ عبادت ہے، اس کا سبب گناہوں کا صادر ہونا ہے، اس لیے سبب بن سکتے ہیں، توبے کا سبب گناہ بن گئے۔ اسی طرح کفارہ ہے، یہ کفارہ ساتر و ذنب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ تو جب کفارہ گناہوں کو چھپانے والا ہے تو اس کفارے کا سبب بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اس کفارے کا سبب بھی گناہ ہو سکتے ہیں کہ گناہ اس کفارے کا سبب ہو۔ لہذا کفارہ چونکہ بقول شارع کے کفارہ دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے تو ان کے لیے سبب بھی ضروری ہے کہ دو چیزوں کے درمیان دائر ہو۔ جیسے قتل خطا ہے، دیکھو قتل خطا دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے، اس میں اباحت کا پہلو بھی ہے اور اس میں ممانعت کا پہلو بھی ہے۔ تیر مارنا، شکار کرنا، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے۔ تو شکار کو تیر مارنا، گولی مارنا، شکار کرنا یہ مباح ہے، لیکن احتیاط کو چھوڑنا یہ ممنوع ہے۔ اس نے احتیاط کو چھوڑ دیا، احتیاط نہیں کیا، اور وہ تیر جو شکار کو لگ رہا تھا وہ انسان اور آدمی کو لگ گیا، اس سے آدمی ہلاک ہو گیا اور مر گیا، خطأً قتل کر دیا اس نے۔ تو تیر مارنا، شکار کرنا یہ تو مباح ہے، لیکن احتیاط کا چھوڑنا یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے۔ لہذا قتل خطا دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہوگی، اباحت اور ممانعت، اس لیے کفارہ بھی دو چیزوں کے درمیان میں دائر ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں قصداً افطاری کرنا، رمضان کے مہینے میں قصداً افطاری کرتے ہیں، دن کا وقت ہے اور کھانا کھا رہا ہے تو اپنا کھانا ناجائز ہے؟ جی، پھر گور کر کیوں دیکھتے ہو کہ کھانا کھا رہے ہو؟ بھئی کھا رہا ہوں، اپنا مال ہے، خود کما کر حلال طریقے سے خرید کر وہ میں نے کھایا ہے تو اپنا مال کھا رہے ہیں، تو اپنی مملوکہ شے مالک کو مل رہی ہے، لہذا یہ حلال ہے، کوئی مباح ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، روزے پر زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے روزے پر جرم کرنا، جنایت کرنا، روزے کو توڑنا یہ ناجائز ہے، اس وجہ سے اس میں ممانعت کا بھی پہلو ہے اور اباحت کا بھی ہے۔ اسی طرح کفارہ یمین ہے، اسی طرح کفارہ زہار ہے، بیوی کو ادب سکھانے کے لیے، بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے اس کو دھمکی کے طور پر اس کو تشبیہ دے، تو بیوی کو ادب سکھانا یہ تو مباح ہے، لیکن اپنے محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے ادب اس میں اباحت کا اور ممانعت دونوں پہلو ہے، اس دن کے کفارے میں بھی دو جانب ہے، عبادت کا بھی پہلو ہے اور عقوبت کا بھی پہلو ہے۔ لہذا عقوبات کا، عبادات کا، ان کا سبب وہی ہے کہ جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے یہ ان کے اسباب ہیں۔ مصنف ایک قاعدہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا سبب ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسبب کے لیے سبب کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس کی طرف کسی حکم کی نسبت کی گئی ہو اور اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہو تو وہ شے متعلق
اور وہ شے منسوب الیہی یہ اس کے لیے مسبب بنے گا، یعنی مضاف الیہی جو ہوگا یہ مسبب ہوگا، اور جو مضاف ہوگا وہ اس کے لیے سبب بنے گا۔ جو مضاف الیہی ہوگا اور منسوب الیہی ہوگا وہ مسبب ہوگا، اور شے مضاف یہ بن جائے گا کیا؟ نہیں، جو شے مضاف ہوگا اور منسوب ہوگا یہ بن جائے گا مسبب، اور مضاف الیہی اور منسوب الیہی یہ بن جائے گا مسبب، اس لیے کہ اضافت ہو رہی ہے، یہ سبب بنے گا، عفواً یہ سبب بنے گا۔